سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، والدین پر اولاد کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک اہم حق اولاد کی تعلیم و تربیت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے سامنے جو تربیتی تقریر کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں شامل کیا، اور اس لیے شامل کیا تاکہ دوسرے والدین بھی اس کی روشنی میں اپنے اولاد کی تربیت کر سکیں۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے جو نصیحت کی تھی وہ تعلیم و تربیت کا ایک مکمل خاکہ ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، نہایت شفقت اور محبت بھرے لہجے میں، اے میرے پیارے بیٹوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ غور کیجئے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنی نصیحت کا آغاز اللہ کی ذات سے کیا ہے۔ آپ بھی اپنی اولاد کو بتائیں کہ اگرچہ تمہاری دنیا میں آنے کا سبب تمہارے والدین ہیں، لیکن تمہارا اصل خالق، مالک، رازق اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کو ایک مانا جائے، اور جب اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے گا تو یہ ظلم ہوگا۔ ظلم دراصل عدل کی ضد ہے، اور عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق دینا، اور ظلم یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق نہ دینا ہی ظلم ہے۔ تو رب العالمین کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا تو ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں۔ اس لیے میرے پیارے بیٹوں، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور شرک صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا۔ شرک یہ بھی ہے کہ اگر آپ 10 سیکنڈ کا سجدہ کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں آپ کو یہ محسوس ہوا کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ نے 15 سیکنڈ کا سجدہ کر لیا، تو آپ ہی بتائیں کہ یہ 5 سیکنڈ کا سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے تو نہیں تھا، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ دوسری نصیحت یہ کی کہ اے میرے پیارے بیٹوں، تم کوئی عمل جو رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، کسی پہاڑ کے اندر چھپ کر کیا گیا ہو، کسی زمین آسمان میں کیا گیا ہو، کہیں بھی کیا گیا ہو، وہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے لا کر رہے گا۔ یعنی جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور یہی تقویٰ کی اساس و بنیاد ہے۔ تم خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، محفل میں ہو یا تنہائی میں ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ یہی چیز انسان کو محتاط رکھتی ہے۔ اسی بنیاد پر انسان اپنے رویے کو درست رکھتا ہے، پھر یہی چیز ہے جو انسان کو توبہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اگلی نصیحت یہ کی، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹوں، نماز قائم کرنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ اب یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کے تقاضے کیا ہیں، تقویٰ میں جینے کے تقاضے کیا ہیں۔ فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا۔ نماز ہے کیا؟ نماز دراصل بندگی میں جینے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا ایک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر انعامات و احسانات کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے بعد تو یہ حق تھا کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر کو جھکائے تھے، لیکن ظاہر ہے یہ ممکن نہیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر پہر میں ایک نماز مقرر کر دی تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کو بھولے نہ۔ آگے فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ وہ اچھائیاں، وہ خوبیاں جسے اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، اس کو اپنے اندر بھی پیدا کرنا اور دوسروں کو اس کی تلقین بھی کرنا۔ اور وہ برائیاں، وہ خامیاں جسے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اس سے خود بھی اجتناب کرنا اور دوسروں کو بھی اس سے منع کرنا۔ گویا کہ جب تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے کھڑے ہوگے تو لوگوں کے منفی رد عمل سامنے آئیں گے، آپ کو زحمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگ آپ کو ایذا اور تکلیف پہنچائیں گے، لیکن ایسے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، بلکہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی اور ابدی جنت کے لیے صبر سے کام لینا۔ اور اگلی نصیحت یہ کی وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ اب تک جو نصیحت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے مثبت پہلو تھے، اور کچھ منفی پہلو ہیں جس سے اجتناب کرنا اور بچنا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بے رخی سے کبھی پیش نہ آنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ یہ متکبر اور مغرور انسان کی علامت ہے کہ وہ لوگوں سے بے رخی سے پیش آتا ہے۔ یہاں بظاہر تو لفظ ناس کا استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں اصلاً عام لوگ، غریب لوگ مراد ہیں، کہ جب غریب یا عام لوگ تمہارے پاس کسی ضرورت، کسی کام سے آتے ہیں تو تم ہرگز یہ نہ کہنا کون لوگ ہیں، کیوں چلے آئے ہیں وقت ضائع کرنے، میرے پاس تو وقت نہیں ہے، بے رخی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی امیر، دولت مند، بڑا شخص آتا ہے تو اس کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں، اس سے بات بھی کرتے ہیں، اس کو وقت بھی دیتے ہیں، اس کی ضیافت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اس سے اجتناب کرنا۔ آگے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا۔ اللہ کے نیک بندے اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اپنی آواز کو پست رکھنا، لوگوں کو ذلیل کرنے، نیچا دکھانے کے لیے چیخ چیخ کر بلند آواز سے بات نہ کرنا، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ناظرین، یہ کچھ وہ نصیحتیں تھیں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی۔ آپ بھی اپنی اولاد کو اس انداز میں نصیحت کریں تاکہ زندگی میں کبھی آپ کو اپنی اولاد کی طرف سے یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میری اولاد نافرمان نکل گئی، باغی نکل گئی، میری ایک بات بھی نہیں سنتی۔ شروع سے آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، انشاءاللہ فرما بردار اولاد ہوگی جو دنیا میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے اور اپنی اولاد کو بہترین انداز میں نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔